على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز سامعین، یہ سال ثواب کی محفل ہے۔ مسلمانوں میں جب کسی مسلمان کا ایمان والے کا وصال ہو جاتا ہے وہ اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آج کا یہ اتنا بڑا اجتماع ہمیں دعوت کی فکر دے رہا ہے کہ کل ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کا جنازہ اٹھے، لہذا تم اپنی موت کی فکر کرو۔ نہیں ہے کس کا یہ دل لگی کے لیے، بلکہ ہے عبرت آدمی کے لیے۔ اگر آج ہمیں یہاں بیٹھے توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اجتماع ہمارے لیے مفید ہے۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا مقام، اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ اسے موت سے بچا لے گی۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ محفوظ ترین پناہگاہوں میں کیوں نہ چھپ کھاؤ، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، موت تمہیں حاصل کر لے گی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا میں آیا اور ایمان کی دولت سے دنیا سے گیا ہے۔ بد نصیب ہے وہ آدمی دولت اور مال سے حاصل ہو، کائنات میں وڈیرا پن ملا اور وہ ایمان سے خالی چلا گیا اور قبر اس کی جہنم کا گڑھا بن گیا۔ اس لیے یہ نافل توبہ کی نافل ہے، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی نافل ہے، گپ شپ کی یہ نافل نہیں ہے، یہ نافل ہنسی مذاق کی نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی نافل ہے۔ اس میں ہم نے بھائی شبیر کی بخشش کی بھی دعا کرنی ہے اور ساتھ وہ دعا کرنی ہے صحابہ نے جب مہاجرین و انصار جو شہید ہو گئے تھے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلے رکھ دیا ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے اخوان الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ہمارے بھائی ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، جن کی دعا کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اس محفل میں توبہ کی توفیق مل گئی ہے۔ صحابہ تنہائی میں رات کے اندھیرے میں جہاں نوافل مساجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے وہاں آنسو بہا کے وہ اللہ سے اپنی مغفرت بھی طلب کیا کرتے تھے۔ ان مسلمانوں پر آج اپنے آپ کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کے جانو اپنی خانقاہوں سے اللہ کی یاد میں خدا رہتے ہیں اور وہ بڑی امیدوں کے ساتھ اور کبھی خوف سے کبھی بخشش کی امید سے اللہ کو پکار کر کہتے ہیں الہ العالمین ہمیں سونا اور کھانا عزیز نہیں ہے، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں معاف فرما دے، حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ آج عمدن ہمیں جان بوجھ کے ہمیں کامیابی کے راستے سے دور رکھا جا رہا ہے، آج ہمیں اس تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے
جس تعلیم کی وجہ سے قبریں روشن ہو جاتی تھی، جس تعلیم سے قبریں منور ہوتی تھی، اجالے ہوا کرتے تھے، جہاں روشنی کے مینار قبریں بن جایا کرتی تھی، اس سے ہمیں جدا کیا جا رہا ہے۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم عشق مصطفیٰ کی تعلیم تھی، وہ محبت رسول عربی کی تعلیم تھی۔ اس وقت تنہائی کی حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا تھا، 5 نمازیں اس وقت کسی بھی مسلمان کی قضا نہیں ہوتی تھی، 5 نمازیں اس وقت کسی بھی مسلمان کی قضا۔ وہ تو تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی کرتے تھے، اوابین اور چاشت بھی پڑھا کرتے تھے۔ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کوئی اور چیز ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ ہم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم وہ تعلیم حاصل کریں، وہ سبق پڑھیں جس سبق سے ہماری آخرت سمجھ جائے۔ یہ درس میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں سبق کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، سبق لینے کے لیے کہ اپنی موت کی فکر کریں، اپنی موت کی مت اکڑے ہوئے کپڑوں میں دوڑتے پھرو، یہ ادھر جائیں گے، یہ بھاگ دیے جائیں گے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ موسیقہ ہوتے رہتے ہیں۔ عزت ہے اس بندے کی جو گیا ہے، اور فرشتوں نے کہا ہے جب پوچھا گیا کہ یہ کون ہستی ہے، اس نے کہا یہ میرے آقا ہیں، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں یہی امید تھی تو یہ کہے گا جا تیری قبر کو جنت کا باغ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ایک بندے نے حضور کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس کو دو مار کے فرشتوں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے جن کی وجہ سے تجھے پیدا کیا گیا تو جانتی نہیں ہوگی، اور تجھے رزق ان کی وجہ سے ملا تھا، عزت ان کی وجہ سے ملی تھی، اس کائنات کے اندر تو چلتا پھرتا ان کی وجہ سے تھا۔ مالک کو بھی نہیں پہچانتا ہے، مالک کو بھی، اور مالکوں سے دور ہو گئے، جا تیری قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جا رہا ہے، تیرے کام کوئی دولت نہیں آئی ہے، کوئی چیز نہیں آئی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ راستہ بھی چھوڑ کے آتا ہے، قبر بھی تنہائی میں کوٹھڑی ڈالی بن جائے، وہ آسان لو جائے، اور اس وقت فرشتوں کی باہر سے کوئی بچانے والا نہ ہو، جو یہاں اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے پختہ کرتا ہے، اس کی قبر جو ہے وہ آسان کچھ بھی آ جائے تو اس کی قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر نہیں بنتی ہے، بلکہ وہ جنت کا باغ بن جایا کرتی ہے، وہ جنت کا۔ اس لیے ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت سنوارنی چاہیے۔ بھائی شبیر کے لیے بھی فاتحہ پڑھیں گے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور اللہ ہماری بھی آخرت اچھی فرمائے۔ اس لیے میں پھر دعوت فکر دیتا ہوں، مغالطے میں نہ رہے، مغالطے میں یہ جس طرح کی ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں نا، یہ بھاگ آتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کو، رشتے داروں کو قبر پر بیٹھے رہنا چاہیے، 40 دن تک بیٹھیں، نہ بیٹھ سکیں تو کچھ تو بیٹھنا چاہیے، کچھ تو بیٹھنا، کچھ تو بیٹھنا۔ ہمارے تو بچے ملتے ہی نہیں ہیں وہاں قبر پر، وہ پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے ہی ایسی تربیت ہم اولاد کی کر رہے ہیں، یہ تربیت ایسی ہے کہ یہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ان پر مت گھمنڈ کرنا، مت بھروسہ کرنا، ایمان کی دولت ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی فرمائے۔ ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے اور بہت خاموشی سے ختم کرنے ہیں۔ میں ہمارے ایک مہمان ختم سے پڑھ جائے گا، یہ قصیدہ کے دو شعر سنتے ہیں۔